قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدنى، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى 3 وذلك أدنى۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو اسے چاہیے کہ 3 بار سبحان ربی العظیم کہے، اور یہ کم سے کم مقدار ہے، اور جب سجدہ کرے تو کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے، اور یہ کم سے کم مقدار ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، اس کو ٹھیک ٹھیک سنت کے مطابق ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ بے فکری کے ساتھ نماز کے ارکان جس طرح سمجھ میں آتا ہے ادا کرتے رہتے ہیں، اور اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ وہ ارکان مسنونہ طریقے سے ادا ہوں۔ اس کی وجہ سے ہماری نمازیں سنت کے انوار و برکات سے محروم رہتی ہیں۔ حالانکہ ان ارکان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے سے نہ وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے، نہ محنت زیادہ ہوتی ہے، بس ذرا سی توجہ کی بات ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دے کر صحیح طریقہ سیکھ لیں اور اس کی عادت ڈال لیں تو جتنے وقت میں ہم آج نماز پڑھتے ہیں اتنے ہی وقت میں وہ نماز سنت کے مطابق ادا ہو جائے گی، اور اس کا اجر و ثواب بھی اور انوار و برکات بھی آج سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو نماز کا ایک عمل خوب توجہ کے ساتھ سنت کے مطابق انجام دینے کا بڑا اہتمام تھا، اور وہ ایک دوسرے سے سنتے سیکھتے بھی رہتے تھے۔ مگر افسوس ہے آج مسلمانوں کی حالت پر کہ ان کی اکثریت اس رکن عظیم کے سرے سے ہی تارک ہے، اور جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں ان میں اکثر ایسے ہیں کہ وہ اسے سنت کے مطابق ادا نہیں کرتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سنن نماز معلوم ہو تاکہ اس کے مطابق عمل کیا جا سکے۔ نماز کی سنتیں یہ ہیں: نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھ اٹھانا، مردوں کو دونوں کانوں تک اور عورتوں کو کندھوں تک اٹھانا۔ نمبر 2، انگلیوں کو تکبیر کے وقت کھلا رکھنا۔ نمبر 3، مقتدی کو امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہنا۔ نمبر 4، مردوں کو داں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے حلقہ بنا کر رکھنا۔ نمبر 5، عورتوں کو دونوں ہاتھ سینہ پر بلا حلقہ کے رکھنا۔ نمبر 6، ثنا یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھنا۔ نمبر 7، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ نمبر 8، ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 9، آمین کہنا۔ نمبر 10، ربنا لک الحمد کہنا۔ نمبر 11، سبحانک اللہم اعوذ بسم اللہ اور ربنا لک الحمد کو واسطہ کہنا۔ نمبر 12، تکبیر تحریمہ کے وقت سر سیدھا رکھنا۔ نمبر 13، امام کو تکبیر آواز سے کہنا۔ نمبر 14، سمیع اللہ لمن حمدہ امام کو زور سے کہنا۔ نمبر 15، نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا۔ نمبر 16، مقیم کو فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنا۔ عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے لے کر لم یکن الذین تک پڑھنا۔ مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ لم یکن الذین سے اخیر تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنا۔ نمبر 17، فجر کی صرف پہلی رکعت کو دوسری کے مقابلہ میں کچھ طویل کرنا۔ نمبر 18، رکوع کی تکبیر کہنا۔ نمبر 19، رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار کہنا۔
نمبر 20 رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ نمبر 21 مردوں کو انگلیوں کو کشادہ کرنا اور عورت کو کشادہ نہ کرنا۔ نمبر 22 دونوں پنڈلیوں کو کھڑا کرنا۔ نمبر 23 پشت کو بچھا دینا، عورتوں کو زیادہ نہ جھکنا۔ نمبر 24 سر کو سرین کی برابر کرنا۔ نمبر 25 رکوع سے اٹھنا۔ نمبر 26 رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑا ہونا۔ نمبر 27 سجدے کے لیے پہلے گھٹنے رکھنا، پھر ہاتھ، پھر چہرہ رکھنا۔ نمبر 28 سجدے سے اٹھتے وقت اول چہرہ اٹھانا، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا۔ نمبر 29 سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا۔ نمبر 30 سجدے سے سر اٹھاتے وقت تکبیر کہنا۔ نمبر 31 سجدے میں سر دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا۔ نمبر 32 سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ نمبر 33 مردوں کو اپنا پیٹ رانوں سے دور رکھنا اور دونوں کونیوں کو دونوں پہلوؤں سے علیحدہ رکھنا اور دونوں کلائیوں کو زمین پر نہ رکھنا۔ عورت کو پست ہو کر سجدہ کرنا اور پیٹ کو رانوں سے ملا دینا۔ نمبر 35 قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 36 جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ نمبر 36 جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ نمبر 37 جلسہ میں دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔ نمبر 38 قدم دائیں پیر کو کھڑا کرنا، بائیں کو بچھانا۔ نمبر 39 عورت کو قدم تورک کرنا یعنی سرین پر بیٹھ کر پاؤں دائیں طرف کو نکالنا۔ نمبر 40 اتحیات پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ کے لا پر کلمہ کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر نیچے کر دینا۔ نمبر 41 اخیر کی دونوں رکعتوں میں فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 42 اخیرہ قادمہ دروشی پڑھنا۔ نمبر 43 درود شریف کے بعد ایسی دعا پڑھنا جس کے الفاظ قرآن و حدیث کے الفاظ کے مشابہ ہوں۔ نمبر 44 دائیں بائیں سلام پھیرتے ہوئے منہ پھیرنا۔ نمبر 45 سلام میں امام کو مقتدیوں اور فرشتوں اور نیک جنوں کی نیت کرنا۔ نمبر 46 مقتدی کو سلام کرتے ہوئے اپنے امام کی جس جانب میں ہو اور اگر بالکل اس کے پیچھے ہو تو دونوں جانب میں، اور تمام مقتدیوں کی خواہ جنات ہوں یا انسان اور کرامن کاتبین کی نیت کرنا۔ نمبر 47 تنہا نماز پڑھنے والے کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا۔ نمبر 48 دوسرے سلام کو پہلے سلام سے ذرا آہستہ کہنا۔ نمبر 49 مقتدی کو امام کے سلام کے ساتھ سلام پھیرنا۔ نمبر 50 دائیں جانب پہلے سلام پھیرنا۔ نمبر 51 مسبوق کو امام کے دونوں سلاموں کے بعد کھڑا ہونا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ ہمیں اور سب مسلمانوں کو دینی بصیرت سے نوازے اور قول و عمل میں اخلاص نصیب فرمائے اور نماز سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔